رضا امام حسین کی دیگر امام مزدار جو خواہشات ہیں امام حسین کی مدد و نصرت کی اٹھیں اور امام زمانہ کی مدد و نصرت کی اٹھیں اور امام کی شفاعت و زیارت نصیب ہو. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر حساب کر کے کہیے لبیک یا
دین کی دعوت اور اس دین کے سلسلے سے یعنی اس حق مذہب حق کے حوالے سے گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا جب تک امام حسین کا تصور ہو، کیونکہ 1,24,000 نبیوں نے اور خصوصاً پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے جس دین اسلام کا تحقق اپنی 23 سالہ زندگی میں کیا، اس پورے اسلام کو امام حسین نے ایک دو پہر میں بتا دیا۔ مذہب دین اسلام کا مطلب یہ ہے باطل طاقت سے انکار، حق کی طاقت کا احترام، اور اسی حق و باطل کی بنیاد پر امام مظلوم کربلا کے لیے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر بیعت کر لیا ہوتا تو یہ کربلا کا واقعہ نمایاں ہوتا اور لوگ امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو سوالات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ یزید اس طاقت کا نام جس کے پاس دولت بھی ہے، اقتدار بھی تھا، جغرافیے کے اعتبار سے ملک بھی تھا، جاؤ حشر تھا، لشکر تھا، مورخ اس کے پاس تھے، محدث اس کے پاس تھے، مفسر اس کے پاس تھے۔ اگر محدث نہ ہوتے تو امام حسین کے قتل پر فتویٰ کون لگاتا؟ اگر مفسرین نہ ہوتے تو دین خدا کے صحیح والد کے سلسلے میں قتل کا اعلان کون کرتا؟ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ایک حکومت کرنے والے انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی وہ سب یزید کے پاس موجود تھی۔ توجہ فرمائیں، لشکر سے لے کر مذہبی دنیا میں محدث اور مفسر مؤرخ سب کچھ یزید کے پاس تھا۔ تو جب سب کچھ یزید کے پاس تھا تو اسے کیا ضرورت پڑ گئی امام حسین سے بیعت لینے کی؟ سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب سب کچھ ان کے پاس ہے، آلریڈی ملک ان کے پاس، ان کے پاس تاج ان کے پاس، ریت ان کے پاس، جاؤ حشر ان کے پاس، لشکر ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس تھا، تو ایک امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیوں اتنا کیا گیا؟ ایک بندہ نہیں صحیح، ایک انسان نہیں صحیح، باقی تو سب کچھ موجود تھا۔ ایک آدمی کو حکومت کے لیے سب کچھ تو موجود تھا، تو جب سب کچھ موجود تھا تو ایک امام حسین کی بیعت کا کیا مانے؟ کیا مانے؟ تین مذہب اسلام کو سنی، یعنی سب کچھ یزید کے پاس ہونے کے باوجود، صاحب فہمدار تشریف فرمائے، جملے کی قدر کریں گے، یزید کے پاس سب کچھ تھا، صرف امام حسین ہی نہیں تھے، تو اتنا اصرار کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید بتانا چاہتا تھا کہ حکومت تو ہمارے پاس ہے لیکن
کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام حسین کی بیعت ہم نہیں لے لیں گے ہماری حاکمیت مانے کچھ نہیں، اقتدار مانے کچھ نہیں، مفسر مانے کچھ نہیں، مورخ مانے کچھ نہیں۔ یعنی یزید بہلا انسان بھی جانتا تھا کہ دین کے نام پر کھلواڑ تو ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں پھیلایا جا سکتا جب تک امام حسین کی بیعت ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، نہیں بیعت کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، علی کا ہاتھ ہے۔ علی کا ہاتھ نہیں، رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر آج امام حسین نے بیعت کر دی گویا آدم نے ابلیس کی بیعت کی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی۔ امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ دین کی اہمیت کیا ہے، باطل طاقت سے انکار اور حقیقی خدا کے اعتراف کے لیے جو بھی قربانیاں دینا ہے ہم دینے پر تیار ہیں، لیکن ہم یزید کی بیعت کرنے کے تیار نہیں۔ بس عزیزوں، سوگوار امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ مسلسل مجلس عزائے حسین میں آتے رہے ہیں اور آئے ہیں۔ ہمارا بھی ہدف یہی ہونا چاہیے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو حسینیت کے ساتھ، اگر زندہ رہنا ہے تو امام مظلوم کے مقاصد پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے کہ جب مجلس میں ہم یہ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد کا مطلب یہ ہے کعبہ زندہ باد، قرآن زندہ باد، علم زندہ باد، ایمان زندہ باد، اللہ زندہ باد، اس کا رسول زندہ باد، اہل بیت زندہ باد۔ اور اگر یزیدیت مردہ باد تو شراب مردہ باد، جھوٹ مردہ باد، ظلم مردہ باد، تشدد مردہ باد۔ جب یہ تصور لے کے ہم چلیں گے تو ذہنوں میں تعصب رہے گا کہ نقش حسین پہ چلنا کیسا ہے اور نقش یزید پہ چلنا کیسا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مظلوم کربلا نے اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم کو کیا سبق دیا ہے؟ یہی سبق دیا ہے کہ سب کچھ مٹا دیں گے لیکن توحید نہیں، توحید کی آگے سرکار کوئی طاقت والے کوئی چیز نہیں، جو بھی طاقت ہے اللہ کی۔ آپ بتائیں دیئے مذہب اسلام کے سلسلے سے زیادہ وقت لیتے ہوئے اخلاص کروں آپ کی خدمت میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور آپ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ قول سے ہے یا عمل سے؟ یہ قول سے ہی کافی ہوگا یا لا الہ الا اللہ عمل سے بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے 2-3 منٹ توجہ فرمائے ہمارے نوجوان۔ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ عمل سے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ اور شاید اسی مہینے میں جتنا میں نے کہا تھا کہ عبادت کا دار و مدار عقیدے پر ہے اور عقیدے کا تعلق فکر پر ہے۔ فکر اگر پاکیزہ ہے تو عقیدہ بھی پاکیزہ ہے، عقیدہ پاکیزہ ہے تو عمل بھی پاکیزہ ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو عبادت مانے کوئی چیز نہیں، فکر پاکیزہ نہیں ہے عقیدہ مانے کوئی چیز نہیں۔ توجہ فرمائیے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 61 ہجری کی صبح کو جو اعلان عام ہوا جس کا جواب آج تک تاریخ نہیں لا سکی، عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا فکر میں ثواب
دنیا کیا برابری کرے گی؟ میں نے عرض کیا بہت دنیا میں لوگ ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو تسبیح لیے ہوئے ہیں، پیشانی میں سجدے کا نشان بنا ہوا ہے، ہم ان عبادتوں کے دھوکے میں آنے والے نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فکر کیسی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، فکر پاکیزہ ہے تو عقیدہ ہوگا، عمل ہوگا، عمل ہوگا تو استحکام ہوگا۔ اور آپ کی ضرورت میں بات کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جب راہ کربلا میں امام مظلوم کربلا کے سواری پر ہاتھ رکھا تھا جناب حور نے، تو امام مظلوم کربلا نے چھوٹا کہا ہے حور تمہاری ماں تمہارے سامنے بیٹھے۔ میں جو بات کہنا چاہوں توجہ فرمائیے گا، اے حور تیری ماں تیرے سامنے بیٹھے، تو جناب حور نے کیا جواب دیا تھا؟ آج تک تاریخ میں ہے کہ اے حسین اگر میں آپ کی ماں کی عظمتوں کو نہ جانتا میں بھی کچھ کہتا۔ محترم سامعین، اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے تو یہی سمجھے کہ حر جانتا تھا حسین کی ماں کی عظمتیں کیا ہے، حر جانتا تھا کہ امام حسین کی والدین ماجدہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ ایک بات جناب حر کے سلسلے سے امام حسین نے کیا فرمایا؟ اے حر تیری ماں تیرے سامنے بیٹھے، تو جناب حر نے کیا کہا؟ اگر میں آپ کی ماں کے بارے میں نہ جانتا تو میں بھی کچھ کہتا تھا۔ ٹھیک، نماز کا وقت آیا، امام حسین فرماتے ہو نماز کا وقت ہو گیا، تو اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھائے گا کہ میرے ساتھ پڑھے۔ تاریخ میں لکھا ہے اور نے آواز دی کس کی مجال ہے وہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا دو رکعت کے ملوں کا تو حال یہ ہے کہ موقع پا کے مسلح پہ آگے چلے جائیں۔ جناب حر کیا کہتے کس کی مجال ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھے؟ بس یہی بات چاہیے گا۔ جناب معصوم عالم کی عظمتوں کا اقرار نہ ہوتا، وہ کہتا کہ میں بھی کچھ کہوں، لہذا وہ جانتا تھا کہ حسین کی ماں کی عظمت کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا قائم نہ ہوتا تو نماز خود پڑھاتا امام حسین کے پیچھے نہ پڑھتا۔ اس سے یہی ظاہر ہوا نا یہ شہزادی کے بھی عظمت کا قائم ہے اور امام حسین کا۔ بات بہت احتیاط کی ہے، میں کیسے گزر جاؤں سمجھ لیجیے، بس آپ کی حسن سماعت پر یہ بات رکھتا ہوں چونکہ زبان چل جائے گا جناب حر کے بارے میں اب کچھ کہا جائے۔ لیکن بہت درمیانی لفظ میں سامنے لا رہا ہوں، صاحب فہم اللہ سمجھ جائیں گے کہ ایک وہ حر تھا جو سنسار ہجری کا تھا، ایک وہ حر ہے وہ سنسار ہجری کا حر تھا جو فاطمہ زہرا کی بھی عظمت جانتا تھا، امام حسین کی بھی عظمت کا قائل تھا، لیکن کہتا تھا کہ آپ کی ماں ایسی ہے، کہتا تھا کہ آپ ایسے ہیں، لیکن عمل کر رہا تھا کہ ہم یزید کے فرض پر امام حسین کے نظام فرض میں ہاتھ کر کے ڈالا ہے کہ ہم یزید کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ تو قول کچھ تھا، عمل کچھ تھا۔ اب قول و عمل میں جب تک تضاد رہا، جناب حر علیہ السلام نہیں رہے، لیکن جب صبح عاشور آئی ہے تو قول و عمل میں جب مطابق ہو گیا تو جس منبر سے حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہی سے جناب حر کا اس لیے اسلام میں صرف قول کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسلام میں قول کے ساتھ عمل کی بھی قیمت ہے، اور اسی لیے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ کون زہرا کے لال کی برابری کرے گا، کون زہرا کے
جلال کی برابری کرے گا۔ منزل صبر و رضا میں کوئی شبیر کا ہمسر نہ ملا، منزل صبر و رضا میں کوئی شبیر کا ہمسر نہ ملا، انبیاء میں بھی کوئی ان کے برابر نہ ملا، انبیاء میں بھی کوئی ان کے برابر نہ ملا۔ کون کہتا ہے کہ مل سکتا ہے سرور کا جواب؟ کون کہتا ہے کہ مل سکتا ہے سرور کا جواب جب زمانے میں کوئی حر کے برابر نہ ملا؟ کہ جو انہوں نے بتایا دنیا والوں کو کہ جب تک قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی ہے انسان کا وقار اٹھانے کی، دین مذہب اسلام، رسول اسلام کی حیات طیبہ سے لے کر امام مظلوم کربلا کی آخری سجدے تک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نے حقائق کی دنیا میں اسلام کو حاصل کیا ہے تو جو کہہ رہے ہو اس پر عمل کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں تو کالے لباس پہن کر اپنا تعارف نہ کرانا کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا کردار بتائے کہ تم حسینی، تمہارا انداز بتائے۔ فکر کرو، جستجو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم کے بعد سلسلہ تو ہوگا، ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے کاروبار اپنے شغل میں مشغول ہو جائے۔ نہیں، یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ مقام عبرت ہے اور مقام درس ہے۔ ہمیں یہاں جو کچھ بھی ملا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اس حسین مظلوم کربلا نے اپنی قربانیوں سے کیا کیا ہمیں دیا ہے اور کیا کیا میں نے حاصل کیا ہے اور کیا کیا ہماری زندگی میں وہ پا کے رہا ہے۔ یقین مانیے گا دنیا والوں کے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن امام مظلوم کربلا نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، جو بھی دنیا والوں کو سبق دیا ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کو جو پیغام دیا ہے وہ ایک طرف ہے۔ آخری بات میں دین و مذہب اسلام کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پابندی، یہی اصل مزاج مقصد امام حسین ہے۔ ہم واجبات کو ادا کرتے رہیں، محرمات سے بچتے رہیں، حرام چیزوں سے رکتے رہیں، اس لیے کہ جو حرام پر عمل کرتا ہے وہ یزیدیت کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، جو واجبات کو ادا کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، وہ امام حسین کے علی اصغر کی قربانی کا اظہار عقیدت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شب عاشور کوئی معمولی عاشور کی شب نہیں ہے۔ امام حسین نے نہ جانے جیسی کیسی قربانیوں کو لا کے پیش کیا ہے، لہذا ان قربانیوں کا صحیح مصرف اور صحیح مقصد یہی ہوگا کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم حاصل تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس تعلیم دنیا کے ساتھ تعلیم دین بھی حاصل کریں، جس سے ہمارا عقیدہ سنورے گا، جس سے ہمارے قرآن اور احادیث کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن کھلیں گے۔ اکثر میں یہ جملہ کہا تھا، آج پھر میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اس مجلس میں نہیں تھے کہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہم لے کے آتے ہیں تو لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ کہاں مجلسوں میں بچوں کو لے جائیے گا، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ سننے نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، بچوں کو ضرور لے کے آئیے گا، چلتے پھرتے بھی اگر ان کے کان میں اہل بیت کا نام آ جاتا ہے، یہی نام ان کے دل میں تعزیز کا کام دے دے، جو بچوں کی زندگی کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ اور یقین مانیے یا آپ نے مسلسل مجلس حسین میں آ کر اور یہی نہیں ساری جگہ شرکت کی ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کون ایسی کشش ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں تک لے آئی۔ نہ کسی ایک ذاکر کے نام پہ آئے، نہ کسی نوحہ کے نام پہ آئے، نہ کسی مرثیہ پڑھنے والے کے نام پر آئے۔ آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، جو آپ کو یہاں تک لائی۔ ابھی تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ آج کی رات وہ آ گئی کہ میرا مظلوم امام جا رہا ہے۔
اب جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہ حسین کی غربت پر ماتم کرے گا، حسین کی مصیبت پر ماتم کرے گا۔ عزیزان گرامی، طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جو آگے مرثیہ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ آپ کے گھرانے کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ خوش ہیں؟ نہیں، جب یہ بچے پڑھتے ہوں گے تو رباب خوش ہو جاتی ہوں گی، ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں گی، میرے علی اصغر تمہاری قربانی ضائع نہیں گئی ہے میرے نال، آج یہ بچے تمہارے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے گھر میں رہنے بیٹھ کے۔ یاد رکھیے گا یہ حسین مظلوم کربلا کا غم ایسا ہے جو پوری کائنات میں منایا جا رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہوں گے تو ہر جگہ ایک صدا آ رہی ہے، الوداع یا حسین الوداع۔ امام مظلوم رخصت ہو رہے ہیں، اب جو سارے آئندہ زندہ رہے گا وہ حسین کی غربت پہ ماتم کرے گا، حسین مظلوم کربلا کی مصیبت ماتم کرے گا۔ کتنے ایسے حضرات یہاں تشریف فرما، یہاں نوجوانوں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی، خلوص کے ساتھ وہ یہاں پر عمل انجام، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار عالم ان کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب 9 محرم آتی ہے اور 9 محرم کا سحر کا وقت ہوتا ہے تو ایک مرتبہ آقا ابوالفضل عباس خیمے میں آتے امام حسین کے، کہتے مولا ظالم یزید کی طرف سے خیمے حسین کی طرف تیر آن پڑا ہے۔ مولا امام حسین کیا کہنا چاہتے تھے جناب ابوالفضل عباس؟ جناب ابوالفضل عباس یہ کہنا چاہتے تھے کہ مولا ہر موقع پر آپ نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عباس کربلا تو ہے لیکن ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوتی، لہذا جناب عباس بتانا چاہتے تھے مولا اب تو ابتدا بھی ہو گئی ہے، اب تو ادھر سے تیر بھی آ گیا ہے، مولا اجازت دیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ امام مظلوم کربلا جناب ابوالفضل عباس کو بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ ایک شب کی مہلت لے جاؤ۔ دیکھیے مصائب پڑھنا بہت آسان ہے لیکن شیر سے یہ کہنا، جا کے دشمن طاقت سے کہہ کے آؤ کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے جس میں حسین عبادت کرنا چاہتے ہیں، بڑا سخت والا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب امام زین العابدین جن کو آپ بیمار کربلا بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے چوتھے امام کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے آپ کو معلوم ہے؟ جب 9 محرم کی سحر کا وقت ہوا ہے تو امام سجاد اور جناب ابوالفضل عباس دونوں اٹھتے ہیں اور جانے کے بعد ٹیلے پر بلندی پر جاتے ہیں، پورے لشکر یزید کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں آقا حسین کے خیمے میں۔ جناب امام سجاد کہتے ہیں بابا کل میدان میں اکبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قاسم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ہم اور ہمارا چچا کو اجازت دے دیجئے گا، ایک طرف سے ہم حملہ کریں گے اور ایک طرف سے میرا چچا حملہ کرے گا۔ اور آپ نقشہ بنا کے لائے تھے روزے کربلا کا، امام حسین نے اس نقشے کو پلٹا اور اپنے مسلح پر رکھ کے کہتے ہیں سجاد کل کا نقشہ حسین بنا چکا ہے، کل کا دن وہ ہوگا جس کے لیے حسین نے پہلے ہی سے آمادگی کر دی ہے۔ اور یہی موقع تھا کہ جب امام مظلوم کربلا نے دعا کیا اور امام سید سجاد بستر پہ آ گئے۔ بس عزیزان گرامی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ ہمارے چوتھے امام جب مجلس میں بیٹھے تھے اور مجلس تمام ہو گئی تو اپنے چاہنے والے سے کہتے تھے میرے بابا کا نام لیا گیا تو رویا نہیں، میرے بابا کا ذکر ہوا تو نے آنسو نہیں بہایا۔ اس نے اپنا رومال دکھا کے کہا مولا یہ دیکھیے آپ کے بابا پر میں کتنا رویا ہوں۔ تو امام سجاد کہتے ایسے مت رویا کرو بلکہ ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا جنت البقیع سے نکل کر واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کے روتی ہے، اس طرح رونا چاہیے۔ اجرکم الزہراء عاشور کی شب آتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، یہی وہ عاشور کی شب ہے جس میں آپ
آپ غم حسین منانے آئے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں دور دراز سے آپ تنہا یہاں آئے ہیں؟ نہیں، یہاں حسین کی دکھیا ماں بھی آئی ہے، رسول اسلام بھی آئے ہیں، نجف سے کائنات کے مولا بھی آئے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور شب عاشور کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ آج اس جوان کا ماتم ہونے جا رہا ہے جس کا کربلا میں حسین نے ماتم کیا ہے، اور کس انداز سے ماتم کیا ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سید سجاد بستر پہ ہے، امام مظلوم کربلا ایک ایک کو قربانی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ جناب علی اکبر، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے مولا ہے، روایت کے ملتے ہیں، آپ سنا کرتے، جناب علی اکبر کے حسن کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی جب گلیوں میں نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور شبیہ پیغمبر کا چہرہ دیکھنے لگتے تھے۔ لوگ کہتے کون جا رہا ہے؟ کہ رسول کی شبیہ جا رہا ہے، رسول کی شبیہ ہے جس کی رفتار اور گفتار ہے۔ سنیں گے آپ، روایت کے فقرے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ مجلس میں آپ آئے ہیں، کون ایسا بشر ہے، کون ایسا انسان ہے کہ جو امام حسین کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا؟ کون ایسا ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا؟ اہل بیت کی تاریخ ہے کہ اہل بیت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ دنیا نے اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلایا، دنیا نے اہل بیت کے ہاتھ پھیلایا ہے۔ جملہ سنیے گا، ساری دنیا چاہے اپنے ہو چاہے غیر اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن حسین کی ماں مجلس میں ہاتھ پھیلا دیتی ہے، ہر رونے والے کے قریب جاتی ہے، میرا حسین زخمی ہے، میرے حسین کے لیے آنسو چاہیے، میرے حسین پر آنسو چاہیے۔ اجرکم الزہرا، حسین کی دکھیا ماں اپنے لال کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے۔ شبیہ پیغمبر کا ماتم کرنے والوں، ابھی آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوگا، توجہ فرمائیے گا۔ عاشور کی شب آئی ہے، ہر بیوی اپنے سامنے اپنے بچے کو رکھ کر دعا دے رہی ہے۔ لیلا بھی جناب اکبر کو بیٹھا کے کہہ رہی ہے، میرے لال کل تمہیں جان دینا ہے، کل تمہیں جان قربان کرنا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، ساری بیویاں دعائیں دے رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور جب صبح عاشور ہوتی ہے ایک 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 جا رہا ہے۔ کل میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ جناب عباس کا جب نام لیا گیا تھا اور جناب علی اکبر ساتھ تھے، لیکن جب سب چلے گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بابا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دو بابا۔ امام حسین کہتے بیٹا مجھ سے کیوں اجازت مانگتے ہو؟ جس نے تمہیں پالا ہے جا کے اس پھوپھی سے اجازت مانگو۔ علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، پھوپھی زینب سے کس انداز سے مانگتے ہیں اجازت؟ کہتے پھوپھی ماں آپ یہ بتائیے پوری زمین پر آپ کا چاہنے والا یا آپ کون ہے جس کو آپ چاہتی ہیں؟ کہا میں سب سے زیادہ اپنے بھیا حسین کو چاہتی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کے بھیا پہ کوئی وقت پڑ جائے تو آپ کس کو قربان کرے گی؟ اے بتا جناب زینب کہتی بیٹا ارے تم اپنی پھوپھی سے مرنے کی اجازت مانگنے آئے ہو۔ علی اکبر جاؤ، تمہاری پھوپھی نے تمہیں مرنے کی اجازت دیا۔ علی اکبر نکلے، روایت کے فقرے ہے، سنیے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو 70 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے اور 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں ایسا مجھے لگتا تھا کہ جب اکبر نکلنے لگتے ہیں تو ان کا کوئی دامن تھام لیتا ہے۔ یہاں کتنے ایسے بھائی ہیں جن کی بہنیں یہاں نہیں ہوں گی اور جن کی بہنیں یہاں ہوں گی، وہ اپنے بھائی کے لیے دعا دیتی ہے۔ ہر بھائی کی بہن کی ایک تمنا ہوتی ہے، جب بھائی گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بہن اپنے بھائی کے بازو پہ امام شامل باندھتی ہے، قرآن دے کے بہن وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کو دعا دیتی ہے۔ ارے ایک وہ بھائی جا رہا ہے، خیمے سے نکل رہا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی دامن تھام دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو بازو تھامتا ہے، لیکن دامن کا تھامنا
जाने लगते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम हुसैन ने उनको सवाल किया, सवाल करने के बाद कहते मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज, जनाब अली अकबर चले। जनाब अली अकबर कहते मैं इतनी तेजी से चला कि मुझे लगा पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो मैंने गौर से देखा तो मेरा सही कमर सामने हुए हैं, अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए। ए बाबा, आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं। इमाम मजलूम करबला कहते बेटा काश के तुम भी साहिब औलाद होते। इधर बात का ये आलम है, इधर बात का ये आलम है। अली अकबर का उधर माँ का खेमे में ये आलम था कि माँ जनाब लैला ने फिजा को बुलाया, फिजा इधर आओ, का जाके खेमे में खड़ी हो जाना दरबार, और आका हुसैन का चेहरा देखना, मेरे लाल पे कोई मुसीबत आएगी तो हुसैन का चेहरा मुतगय्यर हो जाएगा। कि एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं फिजा लैला से कह दो अली अकबर के हक में दुआ करे, मेरे लाल के सामने एक मुकाबिल में पहलवान आ गया है। जनाब लैला ने दुआ किया, आप सुना करते हैं, जनाब लैला ने दुआ किया, अली अकबर लौट के आए। बस यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ, सुनिएगा। इमाम मजलूम करबला जनाब अली अकबर से बार बार कहते थे, क्या कहते थे? क्या कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ। अली अकबर कहते थे बाबा मेरी सारी ख्वाहिश मेरी फूफी अम्मा पूरी कर देती है, मैं आपसे क्या कहूँ। एक बार अपने बेटे से मुसलसल कहता था कोई ख्वाहिश कोई ख्वाहिश। अब जरा सुनो, जब अली अकबर आए तो कहते बाबा एक ख्वाहिश है, क्या करे कोट पानी में जाता तो जालिमों को तमाशा दिखा देता। हुसैन तड़प गए, ए अली अकबर, अजीब वक्त तुमने मेरे नाम ये नाम दिया। अली अकबर ये अंगूठी अपने ध्यान में रखो, दादा तुम्हारे शराब करेंगे। देखिए मेरी निगाहों में यहाँ नौजवान बेटे ज्यादा मौजूद है, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी माँ इनके लिए दुआएं कर रही होंगी। अगर आप अपने वतन में नहीं है तो आपका वतन याद आ रहा होगा। मैं आपसे तरह कहता हूँ, मैं जब करबला गया था तो शबे आसूर मैंने देखा था, कितनी ऐसी माएँ थी जिनका जवान बेटा मारा गया था। वो कब्र हुसैन पे आके कह रही थी मौला मैं आपके जवान का पुरसा देने आई हूँ, एक फातिमा ज़हरा के लाल आपका बेटा मारा गया। अजर ज़हरा इमाम हुसैन अली अकबर को अंगूठी देकर रुखसत कर देते हैं। जनाब अली अकबर मैदान में जाते हैं। ज़हरा सुनना आसान है, मजलिस पढ़ना आसान है, मजलिस सुनना आसान है, लेकिन रवायत के फकरे हैं कि अली अकबर जब आते हैं, रवायत के फकरे जब मैदान में आए और फौजों पर आप लश्कर पर कत्ल करते हुए आगे बढ़े, एक शक्ति ने कयामत की। क्या कयामत की? कि छुपकर अली अकबर के सीने पे बरछी मारा, अली अकबर जमीन पर गिरे। बाबा मेरा सलाम कबूल करो, बाबा मेरा सलाम करो। रवायत के फिक्रे हैं, हुसैन चले, हुसैन कमर थामते हुए क्या कहते हैं? या अली मदद, या अली मदद, या अली, ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली। इमाम कहते हैं मेरा लाल अकबर कहाँ, मेरा लाल अकबर कहाँ। सुनोगे, अली अकबर के पास इमाम हुसैन जब पहुंचे, मेरे उस्ताद फरमाते थे यहाँ पर अली अकबर के पास जब हुसैन पहुंचे हैं तो उनसे पहले अली अकबर की पायदी कोई बीवी खड़ी थी। इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम कौन? आने वाली ने कहा भैया हुसैन ज़ैनब हो। इमाम हुसैन ने रज़ा उड़ा दिया, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, खैमे में जाओ। रवायत के फकरे हैं, इमाम मजलूम करबला पढ़ेंगे। बेटा अली अकबर क्या बात है मेरे लाल? कहा बाबा पर्ची की फल सीने में टूट चुका है। हुसैन तो सामने बैठे, बैठने के बाद अली अकबर के सीने पर पर्ची के हाथ रखा और रखने के बाद नजर करो किया। बाबा खैबर उठाना आसान है,
इस्लाम में अभी तब है। लिहाजा हुसैन ने अकबर की जिंदगी को देखकर सीने से लगाया। कुछ कदम चले थे कि ख्याल आया कि अब अकबर दम तोड़ रहा है। बस सही बात ने जवान बेटे को जमीन पर लेटा दिया और आबादी पर सही बात से लाजर नहीं उठता। ऐसे बच्चे निकले, अली अकबर का नारा बुलंद हुआ। अली अकबर का लाशा खैमे में आया, बीवियों ने मातम किया। इमाम हुसैन ने देखा सब मातम कर रहे हैं, लैला मातम नहीं कर रही है। लैला कहाँ है? किसी ने जाके देखा, लैला सज्जे में सर रखे हुए है, शुक्र अदा कर रही है। किसी फिजा ने कहा बीवी उठो, बीवी उठो, अकबर का लाशा आ गया। जनाब फिजा कहती मैं आ रही हूँ। जब फिर लौट के आई, इमाम हुसैन कहते हैं फिजा की लैला नहीं आई। इसी का मजे हाल सुनो। जब फिर फिजा लौट के गई